جب آپ کہتے ہیں کہ عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا، مذاق اڑائیں گے وہ، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عرب ممالک نے تیاری میں دیر کر دی ہے؟ نہیں، دیر ہے، درست ہے، میرا خیال it's never too late. کبھی بھی اگر آپ کی غیرت جاگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیٹ بھی جاگے، لیکن آپ سٹینڈ تو لینا جی. اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا. بیسک اصول یہ ہے، جو یرگ جائیں گے ڈرو، یہ ایک لا آف دا جنگل ہے اس وقت دنیا میں. کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کوئی UN چارٹر نہیں ہے، لا آف دا جنگل ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس میں آپ نے سٹینڈ لینا ہے اور ہمت ہے تو مسلم لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہر چیز ہے، صرف قوت ایمانی نہیں ہے. خوف خدا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا خوف ہے، اسرائیل کا خوف ہے، پاکستان پرستی ہے. پاکستان کو اس معاملے میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا اور کافری کیا ہے. بالکل تو کفر کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. مشاہد صاحب، پاکستان کو اس معاملے میں کیا لائے عمل اپنانا چاہیے؟ ابھی تک جو سٹیٹمنٹس ہیں ڈار صاحب کی، میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. پاکستان نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا. کیا پرائی جنگ ہمیں سمجھنا چاہیے یا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم پارٹی ہیں اب؟ دیکھیں جی، ہم نے تو بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے. ہم نے، میں سمجھتا ہوں جو سٹیج سیٹنگ ہے، کل جو بیان ایک ہی تقریر ہوئی ہے چیئرمین اور کو چیئرمین، صرف ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی، انہوں نے تو سٹیج سیٹنگ کر دی ہے کہ روگ سٹیٹ ہے، UN سے نکالو اس کو اور اس کے خلاف ٹاسک فورس بناؤ. ہم نے تو جو کرنا تھا اپنی طرف سے کر دیا. اب باقی لوگوں کی بھی ماشاءاللہ 57 ممالک ہیں، OIC ہے، وہ بھی آگے بڑھے. خیر ترکی میں جان ہے، ملیشیا میں جان ہے، انڈونیشیا میں جان ہے، ایران میں جان ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ باقی ممالک میں بھی جان پیدا ہو جائے گی، کچھ ہمت حوصلہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. امید میں دنیا قائم ہے. ایرانی صدر نے بڑی اہم بات کی ہے سر، اور آئی تھنک وہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف قطر پہ براہ راست حملہ کیا گیا، مذاکرات کر وہاں بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے چاہیے. کیوں نہیں کرتے عرب ممالک؟ ایٹ لیسٹ بیئر منیمم تو یہاں سے کام شروع کریں. چلو وہ تو شروعات کرنے چاہیے. میرے تو خیال سے کہ اسرائیل سے تعلقات بنانے نہیں چاہیے تھے شروع میں ہی، کیونکہ اسرائیل تو ایک روگ سٹیٹ ہے، فیشن سٹیٹ ہے. چلو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کا خیال تھا ہماری سیکیورٹی کا سلسلہ ہے، وہ ایک غلطی کر. لیکن کوشچن ہے کہ ترکی کے تعلقات 50 سالوں سے ہے اسرائیل سے، لیکن ترکی سٹرانگ سٹینڈ لے رہا ہے. تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے، وہ تعلقات توڑے، بڑی اچھی بات ہے، توڑنے چاہیے میرے خیال میں. کوئی جواز نہیں بنتا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، لیکن ٹیک کانکریٹ میجرز، ایکشن لے. بالکل ٹھیک. مشاہد صاحب، آپ نے نوٹ کیا یہ قطر پر جو حملے ہوئے اس کے بعد نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پرانا بھی ان کا بیان ہے، پھر ان کا جو مندوب ہے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. وہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی پاکستان کا نام لیتے ہیں، مثال دیتے ہیں اسامہ بن لادن والے واقعے کی. تو پاکستان اگر اس صورتحال میں عرب ممالک کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کن پوزیشن لے لیتا ہے یا ایک بہت بڑی سپورٹ یا ان کے دفاع کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ڈونٹ یو تھنک سو کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے؟ کیونکہ پاک انڈیا جنگ میں جو ان کا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیں جی، اسرائیل کا جو باپ ہے وہ انڈیا، کیونکہ وہ انڈیا ان کا ہے نا ہندوتوا، اکھنڈ بھارت. دو ممالک ہے توسیع پسند، ایکسپینشنسٹ. ایک انڈیا جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، اور دوسرا ہے اسرائیل جو کہتا ہے گریٹر اسرائیل، ایرٹس اسرائیل جو ان کی یدش زبان میں ہے. تو ہم نے تو ہندوستان کو پینٹی لگا دی ہے، ہندوستان ہم سے کتنا بڑا ہے، سارا کچھ ہے. تو اسرائیل کو پتا ہے اسرائیل از اے بلی، وہ کمزور پر رکھتا ہے. وہ ترکی، پاکستان، اسرائیل نے مار نہیں پڑی ان کو ایرانیوں سے، ایرانیوں نے پینٹی لگائی ہے ان کی، اور منتیں کر کے وہ ٹرمپ کے پاس گئے بچاؤ ہمیں. تو وہ اسرائیل کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ویسے زبانی جمع کر جائے، وہ ہوائی فائر کری جا رہے ہیں. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں، خوف کی بات نہیں. ہمارا سٹینڈ جو ہے اسرائیل پر، اس کا تعلق عرب ممالک سے نہیں ہے، معاف کرنا. ہمارا سٹینڈ وہ ہے جو قائد اعظم نے کیا تھا کریشن آف پاکستان کی. یہ ایک فتنہ ہے، یہ ناسور ہے، یہ بنا ہی غلط تھا، اس لیے وہ گند کری جا رہا ہے، گند کری جا رہا ہے، گند کری جا رہا ہے. تو اسی ناسور کو تو ہمیں تسلیم کرنے کا آؤٹ آف کوسچن ہے. اور جنہوں نے تسلیم کیا وہ پھر بھگتے، پھر پنجابی کہتے ہیں ہور چوپو. پھر ٹھیک ہے مشاہد صاحب، یہ اتحادیوں پر I'm sorry to say that. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، عام شخص کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی جس انداز میں آپ نے بیان کی ہے. یہ اتحادی ممالک تھے امریکہ کے، ان کے اوپر یہ بدماشی جو اسرائیل کی ہوئی، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنا عالمی سطح پر وقار اور اثر و رسوخ کھو رہا ہے، یا امریکہ یعنی کہنے کہ چورانہ ملی ہوئی ہے؟
میں سمجھنا ہوں کہ امریکہ نے, اور میں خاص کہوں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کریڈیبلٹی ڈسٹروائے کی ہے مسلم ورلڈ میں, کیونکہ لوگ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار تھے کہ جناب یہ کچھ مختلف کرا. ان کی پالیسی امریکہ فرسٹ نہیں ہے, ان کی پالیسی اسرائیل فرسٹ ہے. مے بی وہ اسرائیل سے اتنا خوفزدہ ہے, وہ اسرائیل ان کو بلیک میل کر رہا ہے. وہ ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ بھی اسرائیل نے ہی شروع کی تھی نا, موساد نے ان کو بلیک میل کر کے ڈرایا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ایک امریکن پریزیڈنٹ تھا جس نے سٹینڈ لیا ہے اسرائیل کے خلاف, جان ایف کینیڈی تھا. اس نے کہا تھا آپ نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے اور آپ کی جو اسرائیل لابی ہے وہ رجسٹر کرے ایز اے فارن ایجنٹ. اس کے 6 مہینے بعد ہی واز کلڈ. تو وہ خوف بھی ہے ان کو بڑا امریکن سسٹم کا, لیکن امریکہ کی کریڈیبلٹی اس کو زیرو ہے ان دا مسلم کنٹریز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے اصل میں, آپ بیسیکلی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو مجبوری ہے وہ ایپسٹین فائلز ہیں. میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ وہ فائلز ہیں جس میں ڈیٹیلز ہیں کہ ینگ بچیوں کے ساتھ جو بدفعلی کے معاملات اس پہ مبنی کچھ رپورٹس ہیں ایپسٹین نامی شخص سے مبنی, اس کا حوالہ دے رہے ہیں مشاہد صاحب. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیل چپ کے طور پر یوز کر رہا ہے ٹو بلیک میل ڈونلڈ ٹرمپ ان ہز فیور؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایپسٹین فائلز کا سارا کیس موساد کا ہے. ایپسٹین واز اے سیکریٹلی موساد ایجنٹ. اس کی گرل فرینڈ جو ہے گیلین میکسویل, اس کا باپ رابرٹ میکسویل پرانا موساد کا ایسٹ تھا. اور یہ سارا, اور انہوں نے سب کے جو وی آئی پیز امریکہ کے, کلنٹن ہو, دوسرے ہو, بل گیٹس ہو, سب کی فائل بنی ہوئی ہے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو وہ انہوں نے ایپسٹین فائلز کو رکھا ہوا ہے جناب کہ وہ ایکسپوز کرنے کے لیے. تو وہ بلیک میل, ٹرمپ از بینگ بلیک میلڈ بائی دا اسرائیل لابی ویری کلیئرلی, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں مجھے. آپ دیکھیں نا, آپ کل اور اس میں اس لیے ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں, ٹکر کارلسن اور مارجری ٹیلر گرین ویرا, جو میگا کے سپورٹرز ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل گڑبڑ کر رہا ہے, وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں. جو ہمارے عرب دوست ہیں, بڑا احترام ہے, ان سے ہمیں کچھ شکایات بھی رہیں. جب انڈیا کشمیر میں یک طرفہ اقدامات اٹھا رہا تھا تو تب اس طرح سے شاید انہوں نے ہمارا کھل کے ساتھ نہیں دیا ہوگا, بلکہ مودی جی کو تو اعزازات بھی وہاں پہ اعلیٰ سطحی ملتے رہے. تو اب کیا اس کے بعد اعتماد سازی ہماری اور عرب ممالک کی دوبارہ سے بحال ہو چکی ہے, ماحول و جذبات بدل چکے ہیں, یا ابھی بھی عرب ممالک کی ترجیح مودی اور امریکہ ہی ہیں؟ میرے خیال میں کچھ یہ جو اسرائیل سے ان کو رگڑا مل رہا ہے, کچھ تھوڑے سی ان کو ہوش آئی ہے اور کچھ سمجھ آئی ہے کہ ان کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. اور وہ پہلے بڑا ایک رومانٹک ریلیشن شپ بن رہی تھی. مودی صاحب مودی جی کو بلا رہے تھے, کوئی ٹیمپل بن رہا تھا ابو دھابی میں, کوئی انوگریشن کر رہی تھی, اور وہ بنیاد ان کی پالیسی پیسے کی بنیاد پر تھی, پرنسپل کی بنیاد پر نہیں تھی. پیسے سے مراد ٹریڈ, انویسٹمنٹ, جو تجارت جو ہوتی تھی, ایک کاروباری سوچ سی, ایک اصولی دلیرانہ موقف نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں فرق آیا ہے. دیکھو نا, وہی قطر ہے جس نے پچھلے سال 8 انڈینز کو سزائے موت دی تھی کہ یہ موساد کے ایجنٹ ہیں, اور ابھی یو اے ای نے سٹینڈ لیا ہے. پھر یہ مجھے بتا رہے تھے ایرانی سفیر ادھر پاکستان میں کہ سعودی عربیہ نے کنوے کیا ہے ایران کو کہ ہم جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا, وہ اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. تو یہ اچھا موقف ہے اور اصولی موقف ہے.